دوستو آئے اب چلتے ہیں اپنے ساتھی نعیم الدین کی جانب، دیکھتے ہیں ان کے پٹارے میں آج کیا ہے۔ دل کی قلم سے اس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہے آپ کا دوست نعیم۔ آداب قبول کیجیے۔ اردو سروس کی نشریات کو جو محبتیں آپ نے بخشی ہیں اس کے لیے آپ کے بہت مشکور ہیں ہم۔ بس ایسے ہی محبتیں بانٹتے رہیے، دل ملاتے رہیے، مگر جناب سوشل ڈسٹینس بھی بنائے رکھیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دلوں سے آپ دور ہو جائیں، بلکہ دلوں کے قریب لاتے رہیے۔ دوستی کے اس سلسلے کو بس یوں ہی آگے بڑھاتے رہیے۔ اور آج بات موسیقی کے حوالے سے۔ قوالی جسے سن کر آپ جھومنے لگتے ہیں، ایک سرور چھا جاتا ہے، بے خودی کا عالم ہو جاتا ہے اور حالہ سا آ جاتا ہے۔ قوالی کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو یہ موسیقی کے قدیم روایت اور صنف ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً 700 سال پرانی ہے۔ 8ویں صدی میں ایران اور افغانستان میں دستک دینے والی موسیقی کی یہ انوکھی صنف شروعاتی دور سے ہی صوفی رنگت میں ڈوبی رہی اور موسیقی کے صنف کی 13ویں صدی میں ہندوستان آمد ہوئی۔ صوفیہ کرام کی درگاہوں اور خانقاہوں سے نکل کر عام لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ 8ویں صدی میں ایران اور دوسرے ممالک میں مذہبی تقاریب میں اس کا انعقاد کیا جاتا تھا، جسے دوستو سما کہا جاتا تھا۔ محفل سما کا مقصد قوالی کے ذریعے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا تھا۔ شروعات میں صوفیہ کرام نے امن، صداقت اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنے کے لیے موسیقی اور سما کا سہارا لیا۔ ایران سے چل کر ہندوستان آئی قوالی کو صوفی سنتوں نے مقبول بنایا۔ اس جانب سب سے بڑی خدمات انجام دینے کا سہرا چشتیہ سلسلے کے بزرگ صوفی محبوب الہی خواجہ حضرت نظام الدین کے سر ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر خسرو نے ہندوستانی موسیقی اور علاقائی زبانوں کا سنگم کر کے قوالی کو اپنے وقت کی موسیقی کے اس صنف کو عروج بخشا۔ محبت کے دین کو پھیلانے والا کلام اپنے بول، اپنے انداز، اپنی گائیکی اور دلوں کو چھو لینے کی کشش کی وجہ سے پیروں کی مزاروں، صوفیہ کرام کی مجالسوں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ یہ صنف اب عوام الناس کی آواز بن چکی ہے، محبت بن چکی ہے۔ اسماعیل آزاد، حاجی غلام فرید صابری، حاجی مقبول فرید صابری برادران، شکیلہ بانو بھوپالی، عزیز نازاں، یوسف آزاد، راشدہ خاتون، استاد نصرت فتح علی خان، احمد صابری قوال وغیرہ وغیرہ نے قوالی کو عام لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنا دیا۔ اور اب بات اس عظیم فنکار کی جس نے قوالی کے فن کے ذریعے صوفیہ کرام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور ان کے فیض سے خود انہیں بھی بے پناہ شہرت نصیب ہوئی۔ اس عظیم فنکار کا نام ہے نصرت فتح علی خان۔ قوال، موسیقار، گلوکار نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر سن 1948 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم فتح علی خان اور تایا مبارک علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال تھے۔ ان کے خاندان نے قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب کے ضلع جالندھر سے ہجرت کر کے فیصل آباد میں سکونت اختیار کی تھی۔ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی تمام عمر قوالی کے فن کو سیکھنے اور اسے مشرق و مغرب میں مقبول عام بنانے میں صرف کر دی۔ انہوں نے صوفیہ کرام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور ان کے فیض سے خود بھی فیض یاب ہوئے
اور شہرت کی اس بلندی پر پہنچے جہاں سے نیچے آنا بہت مشکل۔ اس عظیم شخصیت کے متعلق جتنا کہا جائے کم، لیکن وقت کی تنگی کے باعث آج بس اتنا ہی۔ اور اب سنتے ہیں انہی کی گائی ایک قوالی۔ اور اس سیگمنٹ سے اب اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت۔